اب ایمان کسے کہتے ہیں بس یہ سمجھنا ہے یہاں آ کے، پھر چیک کرنا ہے یہ ہے نہیں میرے پاس۔ بھائی پہلے اصلی نوٹ دیکھ تو لو کون سا ہے، یہ تو چیک کر لو، یہ تو سمجھ لو اصلی 500 کا نوٹ کون سا ہوتا ہے، اصلی والا نقلی والا میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک سے تو دکھتے ہیں دونوں، لیکن جب جاتا ہے مشین کے سامنے پھر پکڑ میں آتا ہے۔ حالانکہ یہ اصلی سمجھ رہا تھا، نقلی لے کر چلا گیا تو وہاں پٹائی ٹھکائی ہوگی، پولیس آگے جیل میں ڈالے گی، نقلی نوٹ چلا رہے۔ ایسے ہی کہیں ہم ایمان کے دھوکے میں نہ مر جائیں، ایمان تو ہے ہی ہے نقلی، وہ پتہ نہیں کرا اصلی کون سا ہے۔ اس لیے صحابہ کو 13 سال لگے ایمان سیکھنے میں۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، جو ہے چاہے میرے ہاتھ میں ہے چاہے دوسرے کے ہاتھ میں ہے، چاہے نظر آ رہا چاہے نظر نہیں آ رہا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے کچھ ہو نہیں رہا ہے، نہ ہوا ہے اس سے نہ ہوگا آئندہ، بلکہ اللہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ جو پہلے ہوا ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، جو آئندہ ہوگا وہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے۔ قدرت سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں شکلوں سے، بل ان شکلوں کا یقین دل سے نکل جائے۔ ان کائنات کی تمام شکلوں سے مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو جائے کہ نہیں، اس سے نہیں ہو رہا، اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ جب کسی چیز سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس کا ہونا نہ ہونا پھر برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اور اگر یقین ہے اندر میں تو اس کے ہونے پر اطمینان، اس کے نہ ہونے پر بے چینی۔ ہم نے کبھی کسی سے جا کے نہیں پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، نماز کے بارے میں پوچھ لیں گے، دعا کے بارے میں پوچھ لیں گے، لیکن ایمان کے بارے میں کہ ایمان تو ہے ہی ہے، ایمان کی کیا بات ہے؟ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا، ہم ایمان سیکھے بغیر عمل میں لگ گئے ہیں، اس لیے آج مسلمان دنیا میں جوتی کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے ایمان پہلے سیکھا، کامیابی ملنے شروع ہو گئی ایمان پر ہی، خالی ایمان پہ ہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان سیکھا، اکیلے تھے پورے ملک میں، کتنے اکیلے تھے۔ جب ایمان کی حقیقت اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر اسے ساری دنیا مل کے ڈرا نہیں سکتی، ساری دنیا آ جائے چاہے اس کے مقابلے پر، سارے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ فوجوں کے ساتھ آ جائے، یہ روب میں نہیں آ سکتا ایمان والا، اگر ایمان ہے اندر میں۔ اور ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے پھر مسجد میں بھی ڈرتا رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ایمان سیکھ لیا۔ ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3000 کی ان کی فوج ہے، کتنے ہزار کی؟ 3000 ہے صرف، اور میرے سامنے ہیں 3 لاکھ، ایک کے سامنے کتنے؟ 3 لاکھ، 100، ایک کے سامنے کتنے؟ 100۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندو 100 ہندو، وہ یوں ہے۔ تو وہ ڈر رہے 3 لاکھ، یوں کانپ رہے ہیں اندر سے، بھائی ان سے نہ لڑو، سمجھوتا کر لو بھائی۔ کیا کرو؟ ان سے سمجھوتا کر لو، ان سے ٹکرانا، ہمارے ایمان والوں سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایمان کی حقیقت دل میں ہو، پہاڑ میں ٹکر مار دے، پہاڑ ٹکنا شروع ہو جاوے۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو نماز میں سامنے اگر مکوڑا آ جائے نا
تو اندر سے ہل جائے یار، نماز میں سے بھی جاتا رہے اگر دھیان ہو، اور چھپکلی گر جائے اوپر تو پھر تو پوچھو مت، ایمان تو ہے نہیں اندر۔ تو وہ کہنے لگے بھائی سمجھوتا کر لو، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے کو بھیجا، جاؤ بھائی بات کر کے آؤ۔ یہ تھے سب چھوٹی سی ہائٹ تھی ان کی صحابی کی، 4.25 فٹ، ٹھیکنے تھے بہت ہی، اور تلوار تھی ان کے پاس کھنڈی اتنی سی، اور ان میں بنٹا بھی نہیں تھا، کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اور کھچر پہ سوار ہو کے چلے گئے اکیلے، اور رستم پہلوان بیٹھا اپنے سونے کی تخت پہ اور تکیے لگا رکھے سونے کے۔ اب یہ گئے اور جا کے دیکھا اور تکیہ اٹھا کے نیچے رکھا، اور اس میں نیجا کاٹا تکیے میں، اور اس پہ اپنا گدھا باندھ دیا، اور یہ دکھایا کہ تمہارے اس کی یہ حیثیت ہے، گدھے گدھوں کے باندھنے کا کام آتا ہے ہمارے سونے کے لیے۔ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اکیلے 3 لاکھ کی فوجی کھڑی تلواریں لی، اور یہ اکیلے جا کے بات کر رہے، کیا بولو کیا بات ہے؟ کہنا ہے تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ ان کی طرف رسول کہتے ہیں پہنچانے والا، کہ کیوں آئے ہو یہاں، کیوں آئے ہو؟ کہ تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لگا دیں۔ تو تمہارے یہاں بہنے بیٹھے نا یا آقا اور غلام، ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ہم بھائی ہیں۔ اور تمہیں کفر کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لے آئیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر تمہیں جنت کی وسعت میں لے جائیں، اس لیے آئے، اسلام قبول کر لو۔ اکیلا ہے ہم میں سے کوئی سے میں ہمت جا کے تھانے میں کہتا بھائی اسلام قبول کر لو؟ ارے ٹوپی رکھتے ہوئے ہو پاوے ہمیں تو تھانے میں ٹوپی تو آ جاؤ، کہاں ایمان ہے، کہاں اللہ ہے اندر تو شکلوں کا خوف ہے، شکلوں کا یقین نکلا نہیں، صحابہ کے سے سب کا یقین نکلا، رخصت ہو گیا تھا سب، بس ایک اللہ اندر آ گیا تھا، تو کسی کا خوف نہیں رہتا، پھر ایمان والے کو کسی کا خوف نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگا اگر ہم اسلام قبول نہ کریں، کہنے لگا پھر ہمیں عزت دیا تو ہم لڑنا مرنا نہیں چاہتے، اتنے پیسے دے دیا کرو 1 سال میں، پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں کوئی چھیڑنے کا نہیں، اکیلے آدمی 3 لاکھ کی فوج ہو گئے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہنے لگا اگر ہم جزیہ بھی نہ دیں، کہنا پھر میدان میں آؤ، پھر یہ تلواریں فیصلہ کریں گی، کہنا یہ کھنڈی تلوار سے ایران کو فتح کرو گے، کہنا ان کی کاٹ تو تم میدان میں دیکھ لو، ہمارے ساتھ اللہ کا یہ بھی نظام ہے۔ بھائی یوں کانپنے لگا وہ رستم پہلوان، ہاں آج مسلمان کانپ رہا، اور ایمان والا کہہ رہا اپنے آپ کو۔ ایمان جب اندر آتا ہے تو ساری چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے، بھوک کا، پیاس کا، غریبی کا، تنگ دستی کا، انسانوں کا، فوجوں کا، ہتھیاروں کا، موت کا، ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے، کچھ نہیں، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، بات ختم۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تو ایک پتہ نہیں گرتا سوکھ کر، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کون کر رہا؟ اللہ۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے یہ کر دیا بھائی، مودی نے یہ کر دیا بھائی، یوگی نے یہ کر دیا بھائی، حکومت یہ کر رہی، افسر یہ کر رہے، فوج یہ کر رہی، پولیس یہ کر رہی، یہ جملے ہیں ہماری زبان پر، اور کہہ رہے لا الہ، ہم تو ایمان والے لا الہ، یوں کہہ رہے کسی سے کچھ ہوتا نہیں، اور پھر یوں کہہ رہے لا الہ الا اللہ کہہ رہے بغیر سوچے سمجھے،
اور حکومت سے ہونار، فوج سے ہونار، ان سے کہہ رہے سمجھ کر. کیوں؟ ایمان سیکھا ہی نہیں. انہیں ایمان سب سے پہلے سیکھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو ایمان سکھایا. چت رہے پٹ رہے اور کیا کہہ رہے؟ اللہ کر رہے ہیں، تم تھوڑے ہی کر رہے ہیں، تم سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. بھوکے پیاسے اللہ کر رہے، جو کر رہے اللہ کر رہے. جب ایمان سیکھ لیا، جب ایمان دل میں آ گیا تو اللہ کا دھیان پیدا ہو گیا اندر. پھر شیر پہ نظر پڑتی تھی، دھیان اللہ آتے تھے. عورت پر نظر پڑتی تھی، دھیان اللہ آتے تھے. سمندروں پہ نظر پڑتی تھی، دھیان اللہ آتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. شیر سامنے آیا تو کچھ لوگ کھڑے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کیا ہوا؟ جی شیر بیٹھا راستے میں. کہنا ہٹو، یہ بھی تو مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے یہ تابعین تو ہوں گے. اور جا کے شیر کا کان پکڑ کے اس کے چاٹا مارا. اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کو پریشان کر رہا، چل اپنے گھر چل یہاں سے. شیر چپ چاپ چلا گیا جنگل میں. ہمیں تو اگر کسی گلی سے گزر رہے ہوں اور کتا کھڑا ہو سامنے اور وہ دیکھ رہا ہوں ہماری طرف. ایک بار ایسا ہوا، اب سے 25-30 سال پہلی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. رات کو کھیت میں جا رہے تھے پانی چلانے. تو جا رہے تھے 11 بجے، ہمیں 12 بجے لائٹ آنی تھی. تو پکا پل ہے نا ہمارے کھیت میں جاتے ہوئے، اس سے پورا ادھر آم کے پیڑ کھڑے تھے. تو وہاں اکھی کے پیڑ کھڑے تھے. اکھی نہیں ہوتی، اس کے پیڑ کھڑے تھے، اس کے پتے یوں ہلتے رہے تھے. تو پل کے قریب وہاں بدماسوں کا وہ رہا تھا. تو میں تھا اکیلا ہی، تو میں وہیں کھڑا ہو گیا. میں وہ کھڑا دوں، وہ آنکھیں ہل دی، میں کھڑا دوں، بس آ جاؤ گا. اب میں وہیں کھڑا رہا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا کھڑے. 1.25 گھنٹے کے بعد ادھر سے ایک سائیکل والا آیا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ لیا. اور جب دھورے جا کے دیکھا تو تیرا ناس ہو جاوے اکھی کا پیڑ. اور صحابہ شہر سے نہیں ڈرتے. ہم کتے ہمت نہیں ہوگی جس گلی میں ہمیں ایک بار کتا دیکھ کے بھونک رہے اس گلی میں سے چاہے چکر کاٹ کے آنا پڑے. اگر کسی چیز کے سامنے آتے ہی اللہ کی طاقت دھیان میں آ جائے، اللہ کی قدرت کے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. پھر یہ جو چیز ہے تمہارے قدموں میں دیر ہو جائے گی، کچھ نہیں کہے گی. پھر اللہ مسخر کر دیں گے. لیکن دھیان اسی کے دیں گے اللہ پاک جس کے اندر ایمان کی حقیقت آئے گی. ورنہ نماز میں بھی دھیان نہیں آگا اللہ کا اگر ایمان نہیں ہے اندر میں. نماز میں بھی کھڑا ہوگا یہ سوچتا رہے گا دوسری چیزوں کے بارے میں. اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، اللہ کا خیال نہیں ہوگا نماز میں. صحابہ نے پہلے ایمان سیکھ لیا. نمک ختم ہو جاتا تھا لیکن کوئی بات نہیں، چلو مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں گے. ارے مردے زندہ کرا لیے اور کیا ہوگا؟ کوئی کرا سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی دوائی ایسی بنی ہے مردے میں جان ڈال دے میں؟ لیکن مسلمان کو دے رکھی دوائی، مسلمان نے اس کا یوز ہی نہیں کرا. لیکن وہ تبھی کام کرے دوائی جب ایمان ہو اندر. وہ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز. مردے زندے کرائے نہیں، ہم تو روز ہی نہیں کہتے. ہم تعلیم میں بھی سنتے ہیں کہ صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مردے زندہ کرا لیے. ہم اپنا سر کا درد بھی ٹھیک کرا لیں. ہمیں تو سر میں درد ہوتے ہی ٹیبلیٹ یاد آوے. کبھی سورہ فاتحہ یاد آوے کسی کے؟ یار سورہ فاتحہ تو دے رکھی اللہ پاک نے مجھے، میرے نبی نے کہہ رکھا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. میں تو ڈاکٹر دوا یاد آوے ایک دم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھوڑ رکھا، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے نہیں. اللہ کے وعدوں پر یقین اس لیے نہیں ہے، ایمان سیکھا نہیں ہے، ایمان ہے نہیں اندر. ایمان اس لیے نہیں ہے اندر میں کہ سیکھا نہیں ہے. ایمان تو سیکھنے سے ملے گا.
اب سوچنے کی بات یہ ہے ایمان اندر آئے کیسے؟ ایمان میں بھی بول رہا اس کا نام ایمان نہیں ہے جو میں بول رہا، اس کا نام تو الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ الفاظ ہیں. یہ تو ایمان کیا؟ ایمان تھوڑا ہی ہے. ایمان تو یہاں ہو یہاں تھوڑا ہی ہو. ایمان یہاں ہوتا ہے دل میں، زبان پہ نہیں ہوتا. ایمان جب آئے گا بھائی دوستو بزرگو، پھر نماز سے کام بننا شروع ہو جائے گا. یہ پہچان ہے ایمان کی. جب اپنی حقیقت کے ساتھ ایمان دل میں آئے گا تو پھر نماز پر مردے زندہ ہونے آج بھی شروع ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے وعدے سارے جو صحابہ کے ساتھ پورے ہوئے ہیں وہ ہونے شروع ہو جائیں گے. ایمان کی حقیقت جب پیدا ہوگی تو نماز کا عمل کر کے اللہ سے جو کہہ دو گے اللہ وہ کر دے گا. اور جنت میں آدمی بغیر ایمان کے جائے گا نہیں. نماز سے نہیں جائے گا جنت میں، نہ روزے سے جائے گا، نہ حج سے جائے گا، نہ جماعت میں جانے سے جنت میں جائے گا، نہ عالم کا کورس کرنے سے جنت میں جائے گا. جنت میں آدمی ایمان سے جائے گا. ایمان ہوگا تو چلا جائے گا، ایمان نہیں ہوگا تو یہ سارے عمل مردود قرار کر دیے جائیں گے. کچھ نہیں ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں پھر بغیر ایمان کے. اب ایمان آئے کیسے یہ سمجھنا ہے. ایمان کی حقیقت پیدا کیسے ہوگی؟ ایمان کی حقیقت پیدا ہوگی لا الہ الا اللہ کو بولنے سے. ایک تو یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ کی ایک قدرت کو بولنا. اللہ کی قدرت سے سب ہو رہا بھائی، کسی سے نہیں ہو رہا. ان دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، ان کھیتوں سے، ہتھیاروں سے، فوجوں سے، پولیس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اسی کو سننا پڑے گا، کچھ اور سنو بھی نہیں. اگر کوئی کسی چیز سے ہونا بول رہا تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو، بھائی غلط کہہ رہے ہو تم، اس سے نہیں ہو رہا. چاہے کوئی ہو، وہ چاہے مفتی اعظمی کیوں نہ ہو، چاہے ابا کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، کوئی ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ دو، نہیں بھائی غلط کہہ رہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کر رہے اپنی قدرت سے. اور اگر زبان سے نہیں کہتے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ دل سے انکار کر کے کہ نہیں یہ تو غلط کہہ رہے، اس سے ہوتا ہی نہیں کچھ. یہ جو کہہ رہے غلط کہہ رہے. ہم نہیں سنتے اللہ کے غیر سے ہونا، ہم تو اللہ سے ہونا سنیں گے. اللہ سے ہونا بولنا، اللہ سے ہونا سننا، یہ پہلا کام ہے. اور پھر تنہائی میں غور فکر کرو. 20 منٹ روز آنا تنہا ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، غور فکر کرو دماغ سے. رات کو لیٹ کے یا کہیں بھی جب بھی وقت ملے الگ بالکل تنہا، اور پورے اللہ کی طرف توجہ کر کے. اور کچھ نہیں غور فکر کر سکتے اس جسم پر غور فکر کرو. اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک. یار میری آنکھوں میں کون روشنی ڈالتا؟ اور میں اب سے 50 سال پہلے کہاں تھا تو کہیں نہ کہیں. بنایا تو اجل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے مجھے بنا دیا تھا، عالم ارواح میں بنایا تھا مجھے. اور سارے انسانوں کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر ان کو شکل عطا فرمائی تھی. اور پھر اس جسم کی ساری ضرورتوں کو پورا کر کے یوں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں ڈالی؟ میں نے تمہاری زبان پہ بول نہیں ڈالے؟ میں نے تمہیں کان سے نہیں سنوایا؟ میں نے تمہارے ہاتھوں پیروں میں طاقت نہیں ڈالی؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کہتے ہیں ضرورتوں کا پیدا کرنے والا اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا. کائے سے؟ اپنی قدرت سے. سبب سے نہیں، اپنی قدرت سے کرتا ہے. ظاہر سبب سے چاہے وہ کر رہا ہو، کر قدرت سے رہا ہے. کیوں بھائی؟ ارے کرکٹ میچ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ ٹی وی میں ہوتا ہے یا کرکٹ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے؟ اور نظر کہاں رہا؟ کوئی کہنا نہیں ٹی وی پہ چل رہا ہے، تو ٹی وی پہ نہیں ہو رہا بھائی، ہے تو پیچھے ہو رہا کہیں گراؤنڈ پہ. ایسے ہی نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا چیزوں سے، شکلوں سے. وہ وہاں سے رہا. تمہارے بھی ہمت ہو ڈائریکٹ وہاں جا کے دیکھ لو، اس کے لیے طاقت ہمت چاہیے. ایسے ہی اللہ کی قدرت سے ڈائریکٹ کروانے کے لیے ایمان کی حقیقت چاہیے. ایمان میں طاقت چاہیے.
تو وہاں بنایا تھا ہمیں. پھر سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کالو بلا شاہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے فرمایا تھا پھر ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے کچھ دن کے لیے، وہاں تمہیں چیزوں سے ہونا دکھلاویں گے. کہاں سے ہونا؟ چیزوں شکلوں سے ہونا دکھلاویں گے. کریں گے ہم اپنی قدرت سے، قدرت رکھیں گے آنکھوں سے اوجھل، اور سبب کریں گے ظاہر. پھر دیکھیں گے تمہاری زبان کا کلمہ کیا ہے، پھر کیا کہتے ہو. پھر تمہیں تھوڑے دن وہاں رکھ کے پھر اپنے پاس واپس بلائیں گے. پھر ہم سے آگے یوں مت کہنا ہمارے بڑوں نے ہمیں شرک سکھایا تھا. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں تو جو بتایا تھا وہ سمجھ گئے تھے، بس جو انہوں نے سمجھایا وہ سمجھے، جو امیر صاحب نے سمجھایا وہ سمجھے، جو مولوی صاحب نے سمجھایا وہ سمجھے، جو ہمارے باپ نے سمجھایا وہ سمجھے. پھر اللہ فرما رہے پھر ہم سے یوں مت کہنا ہمارے بڑوں نے ہمیں شرک سکھایا تھا. شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کو شریک کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا. کوئی سنوائی نہیں ہوگی پھر کسی کی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ نبی کی سفارش چلے گی مشرک کے لیے. سفارش ہوگی مومن کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہوگی. اور اللہ کی ذات میں کسی چیز کو بھی ایک ذرے کے برابر شریک کر لیا تو یہ شرک کیا. اب یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ماں کے پیٹ میں بنایا ہمیں، ہمارے جسم کو 5 مہینے میں. 5 مہینے کے بعد روح بھیجی عالم ارواح سے. روح ڈالنے سے پہلے فرشتے نے 5 سوال پوچھ کے میں لکھ لیے کہ اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنی عمر لکھ دوں اس کی روزی کتنی ہوگی، اس لڑکا لکھ دوں یا لڑکی لکھ دوں. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فیصلہ. ماں کے پیٹ میں پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری کری اللہ پاک نے 4 مہینے تک. پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں وہاں پوری کری. کوئی ہماری دکان نہیں تھی، کماتے نہیں تھے، کھاتے نہیں، ارے بتا بھی نہیں سکتے تھے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے محتاج تھے. ایسے محتاج تھے ہم. کیا لائے بھائی؟ سنو بھائی سنو، سن لو بہت دھیان سے. آج بہت تو ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، ماں سے بتا بھی نہیں سکتے. ماں سمجھ جاتی تھی نہیں میرے بچے کو کیا چاہیے. بھوک لگی ہو تو پھر دودھ پلاتی، پیاس لگی ہو تو پانی پلاتی، طبیعت خراب ہے تو پھر اس کا کرتی. جو بھی ضرورت ماں ایک دم سمجھ جاتی میرے بچوں کو اس کی ضرورت ہے. بس اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ صرف ماں کو جانتا ہے اور ماں کا محتاج ہے. اگر ایسے ہی ہم بس صرف اللہ کو جانے اور اللہ کے محتاج ہو جائیں، اللہ سے کہیں بھی نہیں نہ کسی چیز کو، اللہ ہماری ضرورت فوراً پوری کر دیں گے. کیونکہ پتہ ہے اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے. اللہ کو پتہ ہے نا ہماری کیا ضرورت ہے. لیکن ہمارے بدن میں جہاں ذرا سی طاقت آئی، اب یوں کہنے لگا کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، کروں گا نہیں تو کیسے آئے گا، پیسے نہیں ہوں گے تو چیزیں کیسے آئیں گی، محنت نہیں کروں گا تو مال کیسے آئے گا، مال نہیں آئے گا تو گھر میں سامان کیسے آئے گا، سامان نہیں آئے گا تو ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. ماں کے پیٹ میں کون کر رہا تھا بھائی؟ جب پیدا ہوا تھا جب کون کر رہا تھا؟ تب بھی اللہ ہی کر رہے تھے، اب بھی اللہ ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو دماغ ہے عام نے اس کو لگا دیا پھر سارا. اللہ کر رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ سے جو کہہ دیا اللہ نے وہ کر دیا. کہا نہیں تو کوئی بات نہیں، کہا تو کر دیا اللہ پاک نے. ارے مردے زندہ کر دیے کہنے پر. جیل میں بند ہیں اور انگوروں کا اتنا بڑا گنچھا لے رہے ہیں آدمی کے سر کے برابر، اور میں انگور کھا رہے ہیں. باندی نے دیکھا یہ کہاں سے کھا رہے ہیں انگور، یہ کہاں سے آئے ان کے پاس میں؟ جیل میں بند تالا لگا وہ باہر کہاں. باندی تھی عیسائی.
جنہوں نے بند کر رکھا تھا ان کی باندھی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پورے مکے میں کیا عرب میں کہیں کھجور وہ نہیں تھا انگور اس وقت میں سمجھ گئی کہ یہ بالکل حق پر ہے۔ تو جو اللہ سے انگور لے سکتا ہو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن جیل سے باہر آنے کو کہا نہیں، انگور کو کہہ دیا انگور دے دیے۔ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے بچے کو انہوں نے قید کر رکھا، جنجیروں میں جکڑ رکھا۔ تو اللہ کے نبی دعا کرتے تو جنجیریں نہ ٹوٹتی، ارے ٹوٹ جاتی نہیں ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے اپنے ہر صحابی کو اللہ سے جوڑا تھا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا تھا۔ ہر ایک کا تعلق اللہ سے بنایا تھا، پھر اللہ سے اپنا مسئلہ اللہ خود حل کراؤ، پھر کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ اور اللہ سے تعلق نہیں بنایا تو پھر ڈھونڈتے بھی رہو گے، یار کوئی اللہ والا مل جائے دعا کرانا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک دعا بتاتا ہوں، تم کو پہنچا دو گے اپنے بیٹے تک، اس سے کہہ دینا یہ دعا پڑھ لے۔ وہ دعا بتائی، وہ گئے، انہوں نے پڑھی، وہ بیٹی اپنا ٹوٹ گئی، جیل کا تالا کھل گیا اور نکل کے گھر آ گئے، اور بلکہ ان کے اونٹ بکریاں بھی لے کے آئے۔ ملی کامیابی نہیں ملی، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ پڑھ لو 1,00,000 دفعہ دعا کر ہمارا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایمان نہیں سیکھا، برداشت نہیں کیا۔ جہاں ذرا سی ضرورت پیش آئی اس جسم پہ فوراً چلے گئے سبب میں، اللہ سے کہاں کہا، برداشت کہاں کیا؟ صحابہ نے 13 سال برداشت کیا ہے۔ اپنے جسم پہ غور کر لو، لیٹ کے کسی وقت میں، بیٹھ کے لیٹ کے، کھیت کو ہو کہیں بھی ہو، تنہا ہو جاؤ بس اللہ کے ساتھ، یار میری آنکھوں میں کون روشنی ڈال رہا، میری زبان پہ یہ بول کہاں سے آ رہے، کون ڈال رہا؟ آنکھوں کی روشنی زیادہ قیمتی ہے، 2 روٹی زیادہ قیمتی بھائی؟ آنکھوں کی روشنی، تو جو آنکھوں کی روشنی اپنی قدرت سے دے سکتا ہے 2 روٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہمارا یقین یہ بنا ہے آنکھوں کی روشنی اللہ دے گا، روٹی ہم کمائیں گے، بیماری اللہ دے گا، شفا دوا دے گی۔ اور اب تو بلکہ یوں کہنا شروع کر دیا کہ بیماری بھی بھائی موسم سے ہو رہی ہے، تو یہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا ان جملوں پر۔ یار موسم خراب ہو رہا بھائی، موسم چل رہا بخار کا، سب بخار ہو رہا بھائی، کیا آ رہا ہے موسم چل رہا، موسم سے بخار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو برا بلا کہہ کر، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو برا بھلا کہہ کر، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں ہے، وہ تو میں ہی ہوں جو زمانے کی گردشوں کو بدلتا رہتا ہوں۔ اور ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ چاول کھائے تھے پیٹ میں درد ہو گیا، ٹھنڈے پانی میں نہائے تھے بخار ہو گیا، کولڈ ڈرنک پی تھی نزلہ ہو گیا، میٹھا کھایا تھا شوگر ہو گیا، ٹینشن تھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں، تو کہاں ایمان؟ اگر ان جملوں پر تہجد کے سجدے میں مر گئے ہمیشہ کی جہنم جائیں گے، یہ یاد رکھیے۔ تہجد کے سجدے میں اگر مر گئے اور یقین یہ بنا ہو اندر میں کہ ان سے ہو رہا، سمجھ گئے بات کو؟ منافق مرے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن ہمیشہ کی جہنم گئے ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ سب کرتے تھے، لیکن دل میں یہ تھا کہ ان سے ہوگا، اللہ ایسے کیسے کر دیں گے بغیر چیز و شکلوں کے، یہ تھا دل میں۔ اسی کو تو کہیں نفاق۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں مر جائے، زبان میں نہیں، زبان سے تو کہیں گے سب کے سامنے اللہ کر رہا جی، اللہ ہی سے ہو رہا، اور جب حالات آئیں گے تب یوں کہیں گے ارے ہاں بغیر اس کے تھوڑے نا، اللہ نے یوں تھوڑے گا، بس تم بس نماز پہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور دعا پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، پھر بھروسہ دعا پہ آیا تو پھر نماز دعا کا کیا کام رہ گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ بات ہے، ایمان سیکھنے میں یہ سیکھنا کہ رب اللہ ہے ہمارا بس، اور اللہ سے کروانے کے پیچھے پڑ جاؤ،
برداشت کر لو. یہ ایمان سیکھنے کی محنت. جب کوئی حاجت اس جسم پر آئے, کوئی ضرورت پیش آئے, اللہ تعالیٰ حاجت ڈالتی ہے, اللہ اس لیے ہیں دیکھنا یہ چاہتے ہیں حاجت ہم نے ڈالی ہے, اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا. کس سے کہے گا جا کے؟ ہم سے کہے گا یا کسی اور سے کہے گا؟ اگر کسی اور سے اپنی حاجتوں کو کہہ رہے ہیں تو رب تو بنا لیا ان کو, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں تو رب اللہ کو بنا لیا. پھر قبر میں جائیں گے پھٹتے سے کہہ دیں گے ربی اللہ. جب فرشتے آ کے کہیں گے من رب کا, ہم کہیں گے ربی اللہ. ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو دنیا میں بھی اللہ ہی کو رب مانا ہے, یہاں بھی ہمارا رب اللہ ہی ہے. اس نے وہاں بھی ہماری ضرورتیں پوری کری, یہاں بھی وہی کرے گا. اب راستہ کیا ہے اس سے کروانے کا؟ کہ نماز کیا ہے؟ نماز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. لیکن اسی نماز پر اللہ تعالیٰ کام بناویں گے, دعا قبول کریں گے جو نماز اللہ کو دیکھتے ہوئے ادا کی جائے گی. کون سے نوٹ پر ملے گا بازار میں سامان؟ ارے کون سے نوٹ پہ ملے گا؟ اصلی پہ ملے گا جس پہ گورنر کی مہر ہوگی. جو پچھلے والا 1000 کا نوٹ لے کے جائیں بازار میں جو ایکسپائر ہو گیا, اسے ملے گا کچھ؟ یا آج جو نوٹ نقلی بھی بن رہے ہیں وہ لے کے جاؤ. چلو ہمیں پہچان نہیں ہے, اسے تو پہچان ہے. اللہ نے تو دھوکے میں بھی نہیں رکھا, بالکل صاف صاف بتا دی قرآن حدیثوں میں پہچان نماز کی. نماز کسے کہتے ہیں, کون سی نماز پر ہم کام بناتے ہیں؟ وہ ہے اللہ کو دیکھتے ہوئے جو نماز ادا کی جائے, دھیان میں اللہ ہو بس. کون ہو؟ کہاں ہو اللہ؟ دھیان میں اللہ ہو. اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, روح دیکھے گی. اندر ہے نا جو روح, جس سے میں بول رہا, جس سے تم سن رہے, دیکھ رہے, جس سے ہم سوچ رہے, جس سے ہم, وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. روح اندر جسم میں پھیلی ہوئی. روح پہ ہمارا کوئی محنت نہیں ہے. وہ روح دیکھے گی اللہ کو نماز میں. بس نماز 2 رکعت ایسی پڑھ لیں میں کہ اللہ کے علاوہ نماز میں کوئی نہ آئے, تو پھر نماز پر جو چاہے لے لو اللہ سے. بس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑے سے آدمی ایسے تیار ہو جائیں, اس کام کے راستے سے ہم یہ چاہتے ہیں. تھوڑے سا ایک عملہ 100 200 400 آدمی ایسے تیار ہو جائیں جو ایمان سیکھ کر نمازوں سے اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ سے حل کرانا سیکھ جائیں. بس ساری دنیا کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. جو طے کر لے گا, ٹھان لے گا, اللہ سے بنا دیں گے. بس شرط اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت آوے کسی سے نہ بتاؤ, اللہ سے بتاؤ. اپنی ضرورت, کسی دوسرے کی نہیں. اس میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یہ نہیں داخل ہیں, اس میں میں داخل ہوں. بس میں سیکھ رہا نہیں مانتا, تو ان کا کیا کریں؟ ان کے لیے جو کر رہے وہ کرتے رہو. جہاں سے کما کے لا کے دے رہے ان کے لیے لا کے دیتے رہو. اگر دوائی کو کہہ رہے دوائی لا کے دیتے رہو. اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے کہو. اللہ تعالیٰ تھوڑا لیٹ کریں تو برداشت کر لے, صبر کر لے, بھاگو نا سبب کی طرف. اللہ تیرے سے کرانا بس. اللہ کرنا شروع کر دیں گے, ایمان بننا شروع ہو جائے گا, یقین بدلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے بات؟ پھر جو چاہے کرا لو اللہ. پھر مسلمانوں کو اسباب کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ نے تو اس کو دیے ہیں نماز. اس کا اسباب کیا ہے؟ نماز. مومن کا اسباب نماز ہے, دکان نہیں ہے. دکان دوسروں کے لیے ہے. کیا نہیں لیا صحابہ نے نماز سے؟ آج نہیں کر سکتے. اللہ کی طاقت آج کمزور ہو گئی ہے. نماز پر وہی باتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز ہو, اٹھک بیٹھک نہ ہو, اللہ کے دھیان والی نماز ہو, اللہ کی یاد والی نماز ہو. یہ سیکھنا ہے. یہ سیکھنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں. اب طے کرو کہ انشاءاللہ جو بھی ضرورت آئے گی اللہ ہی سے کہیں گے. نہ امی سے کہیں گے جا کے, نہ ابا سے کہیں گے, نہ بیوی سے بھی نہیں کہیں گے جا کے. اور اگر بھوک بھی لگی ہے تو اللہ سے کہو اللہ بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھلانا. پھر اللہ چاہے جس راستے سے کھلائیں, وہ ان کی مرضی. چاہے بیوی کے ہاتھ پہنچائیں, ابا کے ہاتھ پہنچائیں, اماں کے ہاتھ پہنچائیں, اپنی قدرت سے پہنچائیں, کیسے ہی پہنچائیں. ہمارا کام ہے اپنی ضرورت میں اللہ سے کہنا.
پھر دیکھو اللہ کیسے کر کے دکھلاتے ہیں، پھر یقین بدلے گا. کریں گے. دوسرا کام یہ کرنا ہے ویسے ہی بولنا ہے، ایسے ہی سننا. نہ بولنا اور کچھ ہے، نہ سننا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.